بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس وقت کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے سامنے یہ جو ایک تختی ہے اس پر لکھے ہوئے چند الفاظ آپ کو بڑے واضح نظر آ رہے ہوں گے۔ مناظر کبیر، شاہکار جلالیت، شیر اہل سنت، حضرت علامہ پیر مفتی محمد عابد جلالی صاحب قدس سر العزیز نور اللہ مرقدہ۔ یہ میں نے نام اس لیے ذکر کیا، میں ایک بہت بڑی پرانی بات آپ احباب سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے جس میں ایک بدبخت نام نہاد مفتی، بدنام زمانہ، گستاخ صحابہ اور رافضیت کا لقمہ نواز، لقمہ خور مفتی بیٹھا ہوا یہ تبصرے کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کی ذاتوں میں سے ہم ہر کسی کو جنتی نہیں کہہ سکتے، فلاں فلاں کو کہہ سکتے ہیں۔ تو مجھے اس بدبخت کی منحوس شکل دیکھنے کے بعد ایک بات یاد آئی۔ تقریباً آج سے 18 سے 20 سال پہلے جامعہ جلالیہ رضویہ مدار الاسلام دروغہ والا لاہور کے اندر جب زیر تعلیم تھے تو شیر اہل سنت حضرت مفتی محمد عابد جلالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بھی، یعنی اتنا عرصہ پہلے آج سے، اس بدبخت اور منحوس بندے کو اس وقت بھی مویشی کہتے تھے۔ تو ہم اپنے زمانہ طالب علمی میں بڑے حیران ہوتے تھے کہ پتہ نہیں اس کو اس طرح کیوں کہتے ہیں، یا اس کا یہ نام لیے جانے کی وجہ کیا ہے۔ مگر جب مزید اپنا زمانہ طالب علمی مکمل کیا، مزید عرصہ گزرا، تو پھر پتہ چلا کہ یہ تو واقعتاً ہی بدبخت ہے اور بڑا یہ خبیث ہے۔ اس کی زبان شر کسی زمانے میں بھی صحابہ کرام کی توہین کرنے سے باز نہیں آئی۔ مختلف ہیلوں بہانوں سے یہ صحابہ کرام کی مقدس ذاتوں کو تان کا نشانہ بناتا ہے اور من گھڑت اور جھوٹی تعویلوں کا سہارا لیتا ہے۔ اور افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جو پھر بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اہل سنت کا نمائندہ ہے یا یہ سنی ہے، جبکہ ہمارے اکابرین بالخصوص سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین نے اس بات کی واضح تشریح فرمائی ہوئی ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سوء عقیدت، یہ رافضیت ہے، اہل سنت کی یہ فکر نہیں ہے۔ تو اب اس نام نہاد مفتی کو بندہ کیا کہے اور کیا سمجھے؟ سمجھنے والوں کے لیے تو خیر اس کی اصلیت اور حقیقت برسوں پہلے سے واضح ہے، اور بار بار یہ توبہ کے سہارے لیتا ہے، کبھی طویلیں کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے۔ تو خیر میں اب اپنی بات مکمل کروں۔ حضرت شیر اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ اس کو آج سے تقریباً 20 سال پہلے بھی بالکل قبول نہیں فرماتے تھے، اور نہ ہی اس کا نام سننا گوارا اور پسند کرتے تھے، بلکہ اس کی مذمت کرتے تھے اپنی تقاریر میں، اپنے بیانات میں، اپنی نجی محفلوں میں۔ ہم جب پاس بیٹھتے تھے اس وقت یہ ایبٹ آباد مانسیرا کے کچھ طلباء ہمارے کلاس فیلو پڑھ رہے تھے، تو اس وقت وہ اس چیز کا اظہار کرتے تھے کہ یہ بندہ بڑا پلیت ہے اندر سے، یہ خبیث الباطن ہے۔ صحابہ کرام کا بالخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے یہ بڑا ڈیفالٹر ہے، اور ان کا یہ بڑا بے ادب ہے، گستاخ ہے، توہین کرتا ہے۔ تو اس وقت بھی وہ اس کے نام کو قریشی کی بجائے مویشی کہتے تھے، اور اس کو یہی وجہ تھی کہنے کی کہ یہ حقیقت میں اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عزت و توقیر کی جائے یا اس کا احترام کیا جائے۔ تو میں حضرت شیر اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے ان کلمات کو، ان بولے ہوئے جملوں کو آج سچ ہوتے دیکھ رہا ہوں کہ جو انہوں نے اس وقت فرمائے تھے اتنا عرصہ پہلے۔ تو اس لیے حضرت شیر اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی مرکز کو، تربت کو کروڑوں سلام ہے آج بھی، اور میں کہوں گا اس بد باطن سے، خبیث سے، کہ مفتی وہ نہیں ہوتا جو صحابہ کرام کی ذات کی توہین کرے اور ان کے جنتی ہونے کو مشکوک سمجھے، بلکہ مفتی وہ ہوتا ہے جو صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کا پاسبان ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی محبت سینے میں رکھنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ سادہ لو سنی جن کو آج بھی اس بات میں شک ہے کہ یہ کیا بلا ہے
اور یہ کہاں سے آتی ہے، کدھر سے نازل ہوتی ہے، کس نے اسے تیار کیا ہے اور کیا اس کے افکار و نظریات ہیں، اب کم از کم ان پر یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ بد باطن ہے، یہ من کا خبیث ہے، یہ جھوٹی من گھڑت طویلیں، من گھڑت نظریات اور ترجیحات و تشریحات کا امین ہے، اور بالکل اندر سے یہ پوری طرح جن اپنے مسیروں پھپھیروں کے لقمے کھاتا ہے، ان کے پاس اٹھتا جاتا بیٹھتا ہے، یہ انہی کی سوچ اور فکر والا ہے۔ اور اس لیے حضرت کنز العلماء عزیز شرفو کا جملہ بھی احباب کو یاد ہوگا کہ آپ نے ایک مرتبہ فتاوی رضویہ شریف کے ایک صفحہ کو پڑھنے سے پہلے آپ نے فرمایا وہ پنڈی کا کالا کوا، ایک صفحہ چھوڑتا ہے ایک پڑھتا ہے، تو اس لیے ہی فرمایا انہوں نے کہ ظاہر ہے اندر باہر کا کالا ہو تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذاتوں کو تان و تشیع کا نشانہ بنائے گا۔ تو اس لیے سادہ لو سنیوں سے میری گزارش ہے کہ اب تمہیں کم از کم اس مغالطہ سے نکلنا ہوگا، اس شک کو دور کرنا ہوگا کہ ایسا بندہ جو صحابہ کرام کی ذاتوں کے بارے میں سوء عقیدت رکھے اور اندر سے وہ کوڑا ہو، تو وہ اشراقی کی زبان ہے نا، وہ میرے ذہن میں ایسے جملہ آ رہا ہے، جملہ بڑا شاندار ہے، زبان بڑی میٹھی ہے، تو میں اس کو مخاطب کر کے تو نہیں کہوں گا موذیات کو مفتی بنایا کس سے، یعنی کس نے مفتی بنایا ہے، ایسا بندہ مفتی کہلوانے کے لائق ہی نہیں۔ تو میں اسے کہوں گا مفتی ایسے ہوتے ہیں کہ جو شریعت کے اندر شریعت کے احکام کی بجاوری کرنے والے اور پھر سرکار کے دین کے پاسبان ہوتے ہیں۔ عزیز سامعین و ناظرین کے حوالے صرف ایک صفحہ بہار شریعت کا کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کو وہ سکرین پر نظر آ رہا ہوگا بما ٹائٹل، آپ اس کو دیکھیں، بغور دیکھیں، پڑھیں کہ اس پر جو صاحب بہار شریعت ہیں انہوں نے کیا الفاظ تعبیر فرمائے ہوئے ہیں۔ اور پھر میں اس اندھے بد باطن مفتی کو یہ بھی کہوں گا کہ کس نے تمہیں مفتی بنایا ہے، کہاں سے پڑھے ہو، کس نے تمہیں پڑھایا ہے کہ تمہاری یہ حالت ہے کہ تم اردو کی لکھی ہوئی کتاب بھی نہیں پڑھ سکتے، تمہیں نظر نہیں آتا یا سمجھ نہیں آتا یا پڑھنا نہیں آتا، مسئلہ آخر کیا ہے؟ یا یہ ہے کہ پڑھنا بھی آتا ہے، نظر بھی آتا ہے، اندر سے بد باسو اندر سے، اور کسی اور کا کھایا ہوا حلال کرنا چاہ رہے ہو، تو کچھ شرم غیرت حیا کرو، مسلک اہل سنت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو۔ اس لیے ایک بار پھر وہ دوبارہ عبارت میں ناظرین اور سامعین سے کہوں گا بغور دیکھیں اور پڑھیں، اور پڑھ کے پھر فیصلہ خود کریں کہ اکابرین کا اسلاف کا نظریہ اس بارے میں کیا ہے۔ اس لیے یہ نعرہ تو نہ رکنے والا ہے نہ ختم ہونے والا ہے، یہ نعرہ لگتا ہی رہے گا، نعرہ لگایا جاتا رہے گا۔ تو اس سے اگر کسی نے پریشان ہونا ہے، کڑنا ہے، کسی کو اگر مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی خارش ہے، تو وہ کسی فورم پر آ کے علماء حقہ کے ساتھ بیٹھے، مرکز صراط مستقیم تاج باغ کے دروازے کھلے ہیں، ہمہ وقت کھلے ہیں، آ کے کوئی بیٹھے بات کرے کہ یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے۔ اور میں مختصراً یہ کہوں کہ کسی اہل ایمان کو اس نعرہ سے نہ پریشانی ہو سکتی ہے نہ ہے، اشراقی کی زبان ہے نا، وہ میرے ذہن میں ایسے جملہ آ رہا ہے، جملہ بڑا شاندار ہے، زبان بڑی میٹھی ہے، تو میں اس کو مخاطب کر کے تو نہیں کہوں گا موذیات کو مفتی بنایا کس سے، یعنی کس نے مفتی بنایا ہے، ایسا بندہ مفتی کہلوانے کے لائق ہی نہیں۔ تو میں اسے کہوں گا مفتی ایسے ہوتے ہیں کہ جو شریعت کے اندر شریعت کے احکام کی بجاوری کرنے والے اور پھر سرکار کے دین کے پاسبان ہوتے ہیں۔ نامرادہ تیکو صحابہ دی گستاخی تو بغیر ہور کوئی کم سویدے کہنی۔ اللہ تعالیٰ تیڑے شر کو اہل سنت نو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔